بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع فاتح عرب و عجم بحر و بر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت اور کردار کی روشن کرنیں آج بھی رہتی دنیا سے مستفید ہو رہی ہے۔ آپ کی پیدائش دعوی نبوت سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ کے مشہور و معروف سردار سیدنا ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہوئی۔ آپ سیرت اور صورت، اعمال و کردار کے لحاظ سے حسن و جمال کے مرقع تھے۔ آپ سردار زادے ہونے کے باوجود ملن سازی، عاجزی، انکساری، غرض، حسن اخلاق کے مرقع تھے۔ عرب کا مشہور قیافہ شناس جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس چہرے کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے یہ کہ عرب کا یہ سردار ہوگا۔ آپ بچپن سے ہی بچوں میں ممتاز نظر آتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے اس بچے کا سر بڑا ہے، لگتا ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی، میں اس وقت کو روؤں گی کہ اگر یہ صرف اپنے قبیلے کا سردار ہو، بلکہ یہ میرا بیٹا پورے عرب کا سردار ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کو آدھی دنیا کا حکمران اور عرب و عجم بحر و بر کا فاتح لکھا ہوا تھا۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلافۃ بعدی 30 عاما، میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی مدت خلافت 2 سال 4 ماہ۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مدت خلافت 12 سال کچھ دن۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 5 ماہ ہے۔ یوں 30 سال خلافت کے مکمل ہوئے۔ بنیادی طور پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصلح شخص تھے اور صلح جو انسان تھے، اور اس بات سے متنفر تھے کہ مسلمانوں کا باہمی قتال ہو، تو لہٰذا 41 ہجری کے قریب یہ 50,000 یا ایک روایت میں 80,000 کا لشکر لے کے جب یہ پہنچے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مرعوب ہو گئے قدرے، اور صلح نامہ پیش کیا۔ اور یاد رکھیں، صلح نامہ جو ہے وہ کمزور آدمی ہی پیش کیا کرتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ صلح ہوئی۔ صلح کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کی، اور اسی طریقے سے تمام مسلمان ایک امیر کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صحابہ کرام نے نماز پڑھی، بیعت کی، اور آپ کے پیچھے چلنے کا یہ عہد کیا۔ عزیز من ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فراست دی تھی۔ دمشق کے شہر میں ہی آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ 78 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ دمشق شہر میں ہی مدفون ہوئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے پاس موئے مبارک اور کچھ ناخن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری آنکھوں میرے منہ میں رکھ دینا۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق ان کو رکھا گیا اور پھر ارحم الراحمین کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ جب امام حسن علیہ السلام واپس ہونے لگے مدینہ منورہ، تو ایک آدمی ان کو برا بھلا کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے صلح کیوں کی امیر معاویہ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے برا بھلا نہ کہو، میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے یہ سنا کہ دن رات کی گردش اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک معاویہ امیر نہیں بنے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کا عالی قدر فرزند ہے اور بڑے مرتبے والا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
بلا شبہ آپ فقیہ ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہم میں سب سے زیادہ بڑا عالم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب معاویہ وہ آدمی ہے کہ جو صاحب تقوی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم اور فتویٰ دینے والے صحابی تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی علمی قیادت مسلم تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان سے بڑا عادل نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کیسر و کسریٰ کی سیاست کی باتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے اندر امیر معاویہ موجود ہے، یعنی ان سے بڑا سیاستدان کون ہو سکتا ہے۔ قول مجاہد بڑا مشہور ہے، مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ امام مہدی یہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا یا اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یا ارحم الراحمین، اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اس کو اقتدار عطا فرما۔ 163 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے یہ صحابی ہیں، امہات المؤمنین کے بھائی ہیں، اس لحاظ سے یہ تمام امت مسلمہ کے ماموں بنے۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے محبت کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ یہ نہ صرف کاتب وحی ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی سیکٹری بھی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب قیادت سنبھالتے ہیں تو اثر نو فتوحات کا شروع ہوتا ہے، وہ دور جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا تھا۔ آپ نے 16 جنگیں اہل روم سے لڑیں، اور آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مساجد کے مینار تعمیر کیے، آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اصطلاحات کو جاری رکھا، اور ان کے اندر مزید زیادتی کرتے ہوئے کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر ایسے ملازم بھرتی کیے جو یہ بتاتے کہاں بچہ ہوا ہے، کہاں مہمان آیا ہے، اور ان کی وہ گورنمنٹ کو اطلاع کر کے ان کی امداد کیا کرتے تھے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے زراعت کے محکمے کو ترقی دی، آپ ہی وہ شخص ہیں نقل و حمل کے محکمے کو آپ نے ترقی دی۔ میرے عزیز دوستو، نہر ارزق، نہر قزامہ، نہر شہداء، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بحری بیڑے بنائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 500 بحری بیڑے بنائے۔ اس وقت کی سپر پاور جو روم تھی، ان کے بعد 600 بحری بیڑے تھے۔ جب آپ کو قیادت و سعادت نصیب ہوئی تو آپ نے 1700 بحری بیڑے تعمیر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اب فوج، ایسی فوج جو بری اور باہری فوج ہے، ان کے اندر مزید اضافہ یہ کیا کہ آپ نے سپاہیوں اور فوجیوں کی تنخواہوں کو ڈبل کیا۔ آپ نے سردی کی علیحدہ اور گرمیوں کی علیحدہ فوج بنائی۔ آپ ہی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ریزرو فوج بنائی جو ہر وقت چوکنا اور مستعد رہتی تھی اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ آپ ہی کی دور کے اندر سن 27 ہجری میں قبرص کا جزیرہ فتح کیا جاتا ہے، اور 32 ہجری میں قسطنطنیہ پر اس کے قرب و جوار میں حملہ کر کے، اور سن 50 ہجری میں باضابطہ طور پر قسطنطنیہ پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ قسطنطنیہ جس کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہی اچھا امیر ہوگا اور کیا ہی اچھا قافلہ ہوگا جو ہرقل کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پہ یہ حملہ کریں گے، وہ اللہ کے مغفرت کیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ حضرت امیر المؤمنین تھے جنہوں نے سوڈان کا پورا علاقہ فتح کیا۔ انہی کے یہ حصے میں یہ سعادت آتی ہے کہ انہوں نے سوڈان کے علاقے کے علاوہ ترکستان کے علاقے فتح کیے، اور ہندوستان کے کندہ بیل تک یہ آئے، کابل سے لے کے۔ اسی طریقے سے سن 54 ہجری میں نہر جبون کراس کرتے ہوئے بخارا تک، اور 56 ہجری میں انہوں نے سمرقند کے علاقے بھی فتح کیے۔ یہ غزوہ ان کے دور میں یہ پیش آیا۔ فراخ دلی کا ان کا یہ مظاہرہ تھا۔ آپ ان کی شخصیت، فراخ دلی، بصیرت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ابن عون کہتا ہے کہ ایک شخص آپ کی محفل میں اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی کہا کہ امیر المؤمنین، امیر معاویہ، اپنے آپ کو سیدھا کر لو وگرنہ ہم تمہیں سیدھا کر لیں گے۔ تو ان کے اوپر غصے نہیں ہوئے، جواب میں کہا ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہوں۔ یہ بصیرت، یہ صبر، یہ حلم، یہ بردباری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حصے میں آئی۔ آپ کا بیت المال کے منہ کا جو منہ تھا، آپ نے ہر عام و خاص کے لیے کھولا ہوا تھا، یہاں تک کہ اہل بیت کے اوپر خصوصی توجہ کرتے تھے۔ 10 لاکھ
سالانہ درہم، عبداللہ ابن عباس، امام حسن، امام حسین 10-10 لاکھ درہم ان کو دیا کرتے. ایک مرتبہ 40 لاکھ درہم امام حسن کو آپ نے پیش کیے اور ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کو 20-20 لاکھ درہم دیے. آخر میں ایک چھوٹے سے واقعہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کو 500 درہم تحفے کے لیے بھیجے، تو انہوں نے اس انصاری صحابی نے اپنے بیٹے کے ہاتھ وہ 500 درہم واپس اس انداز میں کیے کہ بیٹے کو کہا کہ تمہیں قسم ہے اس بات کی کہ تم نے یہ جا کے امیر معاویہ کے منہ پہ مارنا ہے. وہ بچہ آتا ہے اور امیر معاویہ سے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین میرے باپ نے یوں کہا ہے کہ امیر معاویہ کے منہ پہ دے کے مارنا. فرمایا بیٹا اسی طرح آپ کے باپ نے کہا ہے؟ کہ کہا فرمایا کہ ہاں میرے باپ نے اسی طرح. اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے باپ کی فرما برداری کریں. اتنا بڑا بادشاہ، آدھی دنیا کا حکمران، لیکن اس کے حلم، اس کی بردباری کی دیکھیں انتہا نہیں ہے. اگر میں آپ ہوتے تو کیا ہمارا کیا رویہ ہوتا. بہرحال کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اپنے باپ کے حکم کو پورا کرو. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھا. کہتا ہے بیٹا میں اپنے ہاتھ رکھتا ہوں، میں بوڑھا آپ کا چچا ہوں، تو میرے منہ پہ دے مارو، آرام سے مارنا، ذرا نرم رویہ رکھنا. تو بہرحال وہ شخص جو ہے وہ درہم آپ کے سامنے یوں ہی آگے رکھ دیتا ہے. تو امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انعام کو ڈبل کر کے یعنی 1000 درہم کر کے دوبارہ درخواست کر کے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.